دعا کا وقت ہے، میں بہت ہی مختصر حاضری پیش کروں گا۔ بیرونی ممالک سے بھی حضور بہت سارے خلفائے اعظام اور مریدین اور نسبت رکھنے والے پاکستان، اندرونی اور بیرونی پاکستان کے طول و عرض سے دعا کے لیے حاضر ہیں، جن میں بیرونی ممالک سے بالخصوص خلیفہ الحاج ملک ذوالقرنین صاحب، الحاج خلیفہ علامہ محمد فرید ہارونی صاحب، الحاج خلیفہ صفدر حسین صاحب انچارج ہارونیہ اسلامک سینٹر برمنگھم، الحاج خلیفہ محمد یعقوب صاحب پیٹرو برو یو کے سے، الحاج خلیفہ عبد الخالق صاحب راج ڈیل یو کے سے، الحاج خلیفہ عبدالعزیز رشیدی صاحب میڈن ہیڈ سے، الحاج خلیفہ غلام مصطفیٰ صاحب ڈربی سے، الحاج خلیفہ شان الہی صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے، الحاج خلیفہ محمد فوز المحبوب صاحب نیوٹن یو کے سے، الحاج خلیفہ عبد الخالق صاحب برمنگھم برطانیہ سے۔ حضور جہاں یہ دعا کے لیے حاضر ہوئے وہاں پہ ہماری اس مملکت پاکستان سے بھی بہت سارے ہمارے نسبت رسول سے تعلق رکھنے والے دربار شریف سے مرد اور خواتین حضرات دنیا سے پردہ فرما گئے جن کے نام لینا مشکل ہے، ضرور ان کے لیے بھی دعا کی عرض ہے۔ حضور خادمین لنگر کے لیے بھی دعا کی عرض ہے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے، انشاءاللہ العزیز حضور غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی اعلی حضرت جناب حضور حضرت پیر نذیر احمد صاحب المعروف سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں انشاءاللہ سالانہ قرآن خوانی 22-23 جولائی بروز ہفتہ اتوار یہاں مرکزی دربار عالیہ مولانا میں انعقاد پذیر ہوگی۔ تمام برادران طریقت خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو جمع کر کے ہفتے والے دن 22 جولائی کو یہاں پہ حاضر ہوں۔ 23 تاریخ کو مرشد پاک ہم عاجز مسکینوں کے لیے اجتماعی دعا فرمائیں۔ بیٹھ جائیں سب نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل وہدیہ صلاۃ و سلام بر سید عالم عقائد و جہاں رہبر انس و جان شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ آج بانی سلسلہ نسبت رسولی غوث المعظم سرکار مولوی اعلیٰ حضرت الحاج پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ اور تاجدار نسبت رسولی غوث زمان
قطب دوراں شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت پیر ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے مبارک ہے۔ دونوں ان عظیم ہستیوں کا اس سے مبارک ہے کہ جو نسبت رسولی کے ستون ہیں۔ ایک وہ عظیم ہستی کہ جس نے نسبت رسولی کی بنیاد رکھی، اور دوسری وہ عظیم ہستی کہ جس نے اس کے نور کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دی۔ حاضرین محترم، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ آج کے دن صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کی خاطر موڑا شریف کی سرزمین پر جمع ہوئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، ملک کے طول و عرض سے آئے ہیں، اور بہت سے خلفاء بیرون ملک سے یہ لمبا سفر کرتے ہوئے اس مہنگائی کے دور میں، ان مصیبتوں کے دور میں، زمانے میں کہ جب گھروں سے نکلنا مشکل ہے، اتنا طویل سفر طے کرتے ہوئے اپنے پیر خانے پہ پہنچے۔ وما توفیق الا باللہ، اس کی صرف اللہ تعالی کی ذات اگر توفیق دے تو تبھی انسان یہ عمل کر سکتا ہے۔ حاضرین محترم، غوث المعظم سرکار مولوی اور غوث زمان شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ہمیں نسبت رسولی کا درس دیا، ہمیں اسے روشناس کیا، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، ہمارے سینوں کو اس سے منور کیا تاکہ ہم دنیا و آخرت میں فلاح اور نجات پا سکیں۔ ہمیں یہ سمجھایا کہ ہر چیز کی تقدیر اور اس کا انجام اس کی نسبت اور اس کی وابستگی پر منحصر ہے۔ حاضرین محترم، نسبت رسولی شجر ایمانی کی جڑ ہے، اگر جڑ مضبوط ہوگی تو شجر بھی توانا ہوگا، پھلدار ہوگا، خوشبودار ہوگا، مہکتا ہوگا، لہکتا ہوگا، خود بھی خوش نما اور خوبصورت ہوگا، اور دوسروں کے لیے وہ سائے کا سامان کرتا ہو۔ لیکن اگر جڑ ہی کمزور ہوگی تو کوئی بھی زور کی ایک ہوا، ایک حادثہ اسے اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ پتھر ہے، ایک ہی طرح کی اجزاء ترکیبی ہیں، ایک ہی طرح کے کیمیکل سے بنا ہے۔ کعبے کی دیوار میں لگتا ہے تو محترم ہو جاتا ہے، راستے میں لگتا ہے تو پاؤں کے نیچے آتا ہے۔ بارش کے قطرے ہیں، اسی آسمان سے انہی بادلوں سے برستے ہیں، ایک ہی طرح کی اجزاء ترکیبی ہے، ایک ہی طرح کی چیز ہے، ایک ہی طرح کا فارمولہ ہے، پانی ہے۔ کعبے کی چھت پہ گرتا ہے تو مزاب رحمت سے ہوتا ہوا نیچے آتا ہے اور رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ راہ گزر پہ اور گندگی پہ گرتا ہے تو ناپاکی کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ ہے نسبت۔ ایک ہی طرح کے لوگ تھے حاضرین محترم، انسان تھے، دو ٹانگیں تھیں، آنکھیں تھیں، کان تھے، بازو تھے، سینے کے اندر اسی طرح کا دھڑکتا ہوا لوتھڑا دل تھا،
کاٹیں تو اسی طرح کا سرخ خون تھا. قریب قریب سارے تقریباً ایک ہی قوم کے تھے، نہیں تو تیسری چوتھی پشت میں رشتہ داریاں مل جاتی تھی، بن جاتی تھی. ایک ہی طرح کے معاشرتی حالات تھے، ایک ہی طرح کا معاشرہ تھا، معیشت تھی. لیکن کوئی ابو بکر تھا، کوئی ابو جہل تھا. یہ کس چیز کا فرق ہے؟ کوئی ابو بکر، کوئی عمر، عثمان و علی بن گئے، کوئی ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی بن گئے. صرف اور صرف نسبت کا فرق. حاضرین محترم، کلمہ پڑھنے والے مسلمان خود کو کہلانے والے انسان تھے، اذانیں دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں قضا نہیں ہونے دیتے تھے. اور کربلا کے میدان میں جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کی اولاد کی جان کے در پہ تھے، اور انہی کے نواسوں کو شہید کر دیا. آخر کس چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ حاضرین محترم، نسبت رسولی کی کمی تھی، وابستگی کی کمی تھی، محبت کی کمی تھی، عشق کی کمی تھی. یعنی نماز، روزے، حج، زکات، اگر یہ سب کچھ بھی کر لو تو اگر سینے میں نسبت نہیں ہے، اگر سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے. یہ ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے. یہ چیزیں اسی وقت کام آتی ہیں حاضرین محترم جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بندے کی وابستگی ہو جاتی ہے، نسبت قائم ہو جاتی ہے. اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جان، مال، آل، اولاد، عزت، آبرو، ہر چیز سے بڑھ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے اور میرے ایمان کی رب کو بھی ضرورت نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات، صاحب معراج، وجہ تخلیق کائنات، صاحب لولاک نما، شق القمر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے محبوب، ایسی عظیم ذات کے ساتھ نسبت قائم کریں گے تو دنیا و آخرت میں فلاح و نجات پائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی تعریف کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. اگر آپ کی شخصیت کے متعلق مختصراً بات کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام خصوصیات ایک شخص میں جمع کر دی تو وہ محمد عربی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں نوح کی استقامت بھی تھی، ابراہیم کی وفا بھی تھی، اسماعیل کی قربانی بھی تھی، یعقوب کا توکل بھی تھا، یوسف کا حسن بھی تھا، موسیٰ کی وجاہت بھی تھی، زکریا کا زہد بھی تھا، عیسیٰ کا تقویٰ بھی تھا. جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور تعارف. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے.
تو صحابہ اکرام کو مختلف انبیاء کی تعریف میں باتیں کرتے سنا. تو مختصر معنی حدیث کی یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء کے عظیم مقام ہیں. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، بڑے مقام ہیں سب کے. لیکن انہوں نے باور کرایا اپنے صحابہ کو کہ تمہارا پیغمبر اللہ کا حبیب ہے، وہ حبیب اللہ ہے، اسے رب نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے. اور فرمایا کہ میں ہوں جو قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھایا جاؤں. میں ہوں کہ جس کے ہاتھ میں رب کا جھنڈا ہوگا. میں ہوں کہ جسے رب ذوالجلال انبیاء اور تمام امتوں کی قیادت سے نوازے گا. میں ہوں کہ جو اس روز خطاب کرے گا، بات کرنے کی جرت کر سکے گا جس دن کسی اور کو زبان کھولنے کی جرت نہیں ہوگی. فرمایا کہ میں ہوں جو اس دن سب سے پہلے شفاعت کرے گا. میں ہوں کہ جو اس دن سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹائے گا. اور میں ہوں کہ جو سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوگا. یہ میرے آقا کا مقام ہے. رب ذوالجلال نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، مقام وسیلہ عطا فرمایا. مقام محمود وہ مقام کہ جب آپ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ہر کوئی آپ کی طرف دیکھ کے آپ کی تعریف کرے گا کہ سبحان اللہ، کیا شخصیت ہے، کیا عظمت ہے، کیسا رب کا محبوب ہے. یہ مقام رب آپ کو عطا فرمایا. اور مقام وسیلہ وہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے آپ کی امت کو بخش دیا جائے. یہ عظیم مقام، اتنی بڑی ہستی، اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کتنی خوش قسمت ہے، کتنی خوش نصیب ہے کہ یہ ہستی، یہ عظیم ہستی بھی جب سجدے میں جاتی ہے تو اپنی امت کے لیے دعا کرتی ہے. جسے اس کا رب محبت کرتا ہے وہ آپ سب سے محبت کر رہا ہے. سجدے میں ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ کہ کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا رنجیدہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں. تو جبرائیل آ کے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھتے ہیں تو آپ اپنی امت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امت کے لیے پریشان، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کی فلاح کے لیے. اب یہ ساری بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے کہ وہ تو قادر مطلق اور سمیع بصیر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے. لیکن یہ مکالمہ کیوں جنریٹ ہوا؟ یہ مکالمہ اس لیے جنریٹ ہوا تاکہ یہ ہم تک پہنچے، ہم اسے ڈسکس کر رہے ہوں، ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہوں، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے تھے اور رب اپنے محبوب کی لاج کتنی رکھتا ہے. جبرائیل نے جا کے کہا، بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب تو اپنی امت کے لیے رنجیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ بتا دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا بلکہ راضی کر دوں گا. یہ عظیم مقام. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
آپ کی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے بہت قریب 10 سال کے عرصے تک آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں یہ قربت اگلے جہان میں بھی ملے گی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اسبات میں جب جواب دیا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمیں وہ پتہ بھی بتا دیجئے کہ آپ ہمیں کہاں ملیں گے قیامت کے روز، حشر کے روز؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 جگہ ہیں، یا میزان پہ آ جانا روز حساب، مجھے اپنے امت کی شفاعت کرتے ہوئے پالو گے، یا حوض کوثر پہ آ جانا، مجھے اپنی امت کو آب کوثر پلاتے ہوئے پالو گے، یا پل صراط پہ آ جانا، مجھے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اسے بچاتے ہوئے پالو گے۔ بس یہی 3 جگہ ہیں جہاں میں موجود ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا آقا عطا فرمایا، ایسا رہبر و رہنما عطا فرمایا جو اس دنیا میں بھی آپ کے لیے فلاح و نجات کے سامان کرتا رہا، جو قیامت کے روز بھی آپ کے لیے فلاح و نجات کے سامان کرے گا، جو اس دنیا میں بھی آپ کی خاطر اس امت کو یکجا کرنے کی خاطر، ایک امت بنانے کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے رہے، کبھی شیب ابی طالب، کبھی ہجرت، کبھی غزوات کے تپتے ہوئے میدان، کیا نہیں، وہ کہ جسے فتح مبین رب نے عطا کر دی تھی، جو دونوں جہانوں کے مالک بنا دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا جنہیں قاسم بنا دیا تھا، وہ تکلیفیں اٹھا رہے تھے آپ کے لیے، وہ دعائیں کر رہے تھے آپ کے لیے، اور قیامت کے روز کھڑے ہوں گے پھر آپ کی بخشش کے لیے سجدے میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھی اللہم امتی اللہم امتی، اور قیامت کے روز بھی یہی میدان محشر ہوگا، محشر کی سختی ہوگی، گرمی ہوگی، کانوں تک پسینہ آیا ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اب کارروائی شروع کی جائے۔ سب انبیاء کے پاس سے ہوتے 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 مخلوق خدا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس چیز کی میری بھی ضرورت نہیں، نہ میرا مقام ہے، یہ مقام صرف رسول عربی کا ہے، خاتم الانبیاء کا ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں۔ سب پھر آپ کی خدمت میں پہنچیں گے، آپ اپنے رب ذوالجلال کے سامنے عرش معلیٰ کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے اور اس کی تسبیح کریں گے ان الفاظ کے ساتھ جو رب کریم آپ کو سکھائے گا، دعا فرمائیں گے تو حشر کی سختیاں ٹلیں گی۔ احادیث میں ہے کہ جب پل صراط کی طرف جا رہی ہوگی مخلوق، اور پل صراط کیا ہے جس کی طوالت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، جس کے ایسے تاروں سے بنا ہے جو بال سے پتلے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے اوپر سے گزرنے والے کچھ تو ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز سواری پہ بیٹھے ہوئے، تیز گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ بھاگتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ رینگتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی سختی سے بچائے، آمین۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں پل صراط پر بھی اپنی امت سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ ابھی ہم جا رہے ہوں گے، مخلوق جا رہی ہوگی تو میرے آقا پہلے ہی پل صراط پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچ کے اپنی امت کو پکڑ کے بچا رہے ہوں گے، جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی مخلوق میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟
تو ارشاد فرمایا میں ان کی وضو کی وجہ سے انہیں پہچانوں گا کہ وضو کی پانی کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے. اس لیے میرے بچوں کبھی نماز کو نہ چھوڑو. وہاں پر پورے صراط کے دوسرے پار میرے آقا کھڑے ہوں گے جن کی بخشش میں شک کرنا ہی کفر ہے. ہمارے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں. کبھی میزان پہ اور کبھی آپ پورے صراط پہ کھڑے ہیں پکڑ پکڑ کے ربی سلم ربی سلم. اے میرے رب سلامتی اے میرے رب سلامتی. امت کو پکڑ پکڑ کے جنت کے دروازے کی طرف لے جا رہے ہیں. جب لے جائیں گے تو کوئی کہے گا آپ کے کچھ امتی تو کٹ کر نیچے جہنم میں گر گئے ہیں, آپ جھانک کر دیکھیں گے تو پھر سجدے میں گر جائیں گے رب سلم رب سلم اللہم امتی اللہم امتی. رب فرمائے گا میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے, کیوں رنجیدہ ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے گا اے الہ العالمین تو نے فرمایا تھا کہ آج کے دن تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں ہونے دے, مجھے راضی کرے گا. میرے کچھ امتی ابھی بھی جہنم میں پڑے ہیں. تو رب فرمائے گا جاؤ جس نے کلمہ ایک دفعہ پڑھا اسے نکال لو. میرے آقا جائیں گے اپنی امتیوں کو نکالیں گے جنت کی طرف رواں دواں کریں گے. پھر کوئی کہے گا کہ امت پھر باقی ہے کچھ نہیں, ہم تو گناہگار ہیں نا, گناہوں کی تو حد نہیں ہے, حساب نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ایک بڑی قیمتی چیز ہے, محمد عربی کی محبت ہے. پھر کہیں گے کہ دیکھو آپ کی امت کو ابھی بھی ہے پورے صراط سے کٹ کے نیچے جہنم میں گر گئی ہے. آپ پھر جان کر دیکھیں گے, پھر جان کر دیکھیں گے تو آپ کو پھر کچھ اپنے امتی جہنم میں نظر آئیں گے. آپ پھر سجدے میں گر جائیں گے رب سلم اللہم امتی اللہم امتی. میرے رب سلامتی میرے رب سلامتی عطا فرما. یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. رب فرمائے گا اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ, کیا چاہتے ہو کیا چاہیے؟ آقا فرمائیں گے میری امت ابھی بھی کچھ نیچے جہنم میں ہے, مجھے ان کی نجات چاہیے. رب فرمائے گا جاؤ جس کے سینے میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال. تو میرے نبی رحمت انہیں بھی نکال لیں گے. پھر کوئی کہے گا کہ ابھی بھی کچھ امتی کچھ ہم جیسے گناہگار بیچ میں پڑے ہیں. وہ پھر جھک کر دیکھیں گے, جب پھر اپنی امت نظر آئے گی تو پھر سجدے میں پڑ جائیں گے رب سلم اے میرے رب سلامتی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عرض کریں گے الہ العالمین ابھی بھی میری کچھ امت کے لوگ بیچ میں ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ جن کے سینے میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی نکالو اور جنت میں لے جاؤ. اب پھر جھک کر دیکھیں گے تو پھر نظر آئیں گے, پھر سجدے میں تو پڑ جائیں گے لیکن حیا کریں گے رب سے کہنے کی. تو رب فرمائے گا میرے محبوب رنجیدہ کیوں ہو, سر اٹھاؤ اور جاؤ جسے چاہتے ہو اپنی امت میں سے اسے جہنم سے نکالو اور اسے جنت میں داخل کرو. اور میرے آقا جائیں گے اور اپنی ساری امت کو سوائے ان لوگوں کے کہ جو آپ کی وفات کے بعد پچھلے پاؤں پھر گئے تھے, جنہوں نے آپ کے راستے کو چھوڑ دیا تھا, سب کو نکال کے جنت میں داخل کرنا. یہ ہے ہمارے آقا نبی رحمت. پھر حوض کوثر اپنی امت سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچے گی جس کی وسعتوں کے متعلق آقا کریم نے شہروں سے تشبیہ دی کہ اتنا وسیع
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا وسیع کہ جسے ہم آج کے دور میں انسانی ذہن سمجھ بھی نہیں سکتا، اتنا وسیع حوض ہوگا جس کی وسعتوں کا حساب نہیں ہوگا، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے سفید ہوگا، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ میرے آقا وہاں کھڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے وہاں پر کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور جیسے جیسے آقا کا غلام آتا جائے گا، خوش بختوں جیسے جیسے ہم جائیں گے، تم اور میں جائیں گے، میرے آقا نے اپنا ہاتھوں میں پیالہ پکڑا ہوگا اور ہمیں وہ پلاتے جائیں گے۔ وہ ایسا پانی ہوگا کہ جس کے پینے کے بعد کبھی انسان کو پیاس نہیں لگے گی، اور جنت میں انسان صرف لذت کے لیے مشروب ہے۔ رب نے خود اپنے محبوب کی محبت کی گواہی دی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اتنی محبت کرنے والے ہیں ہمارے آقا، ہماری فلاح و نجات چاہنے والے ہیں، ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ رب ذوالجلال گواہی دے کر ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اس آقا کی امت ہو جو تم پر اتنی مہربان ہے۔ کیا تم اس محبت کا حق ادا کر سکو گے؟ یاد رکھو عزیزان محترم، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن سے آقا کریم نے محبت فرمائی، اور پھر آقا کریم سے رب ذوالجلال نے وعدہ کر دیا راضی کرنے کا۔ تو بلا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کیسے راضی ہوں گے جب تک آپ میں سے ایک شخص بھی نجات سے محروم رہے گا؟ کون لوگ آپ میں سے، آپ کون ہیں جو سینکڑوں سال بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے؟ آپ نے اپنے آقا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان کی محفل میں نہیں بیٹھے، ان کی خوبصورت آواز کو نہیں سنا، ان کے دلکش چہرے کی طرف اپنی نظر نہیں ڈالی، لیکن پھر بھی آپ کے سینوں میں اپنے آقا کی اتنی محبت ہے کہ آپ ان کے لیے اپنی جان، مال، آل اولاد، عزت، آبرو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہی جیسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، وعدہ کر لیا ہے میرے بھائیوں آپ سے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ خوف نہ کرو، کسی چیز کا ڈر نہ کرو، خوش ہو جاؤ کہ تمہیں بشارت دی جاتی ہے، وعدہ کیا جاتا ہے تمہارے ساتھ جنت کا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ میرے رب نے آپ کے خوف اور آپ کا غم دور کیا ہے۔ یہ میرے رب نے آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا انعام دیا ہے، اور وہ جنت کیا ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے جب جنت کو بنایا، پھر جب جبرائیل کو بنایا تو بھیجا جاؤ میری جنت دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جنت دیکھی، واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ تم نے میری جنت کو کیسا پایا؟ تو کہنے لگے کہ ایسی عظیم جگہ کہ جہاں کوئی ایک دفعہ چلا جائے پھر لوٹ کے آنے کا دل نہ کرے، نہ کبھی لوٹے۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکلات ہیں؟ نفس و شیطان ہے، اندھیرا ہے، دنیا کی ظلمتیں ہیں،
دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی کشش ہے، اسی لیے تو سرکار مولوی اور شیر شاہ غازی نے ہمیں انہی چیزوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار بتایا ہے۔ دنیا میں ظلمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نسبت رسولی کا سبق دیا ہے کہ اس کی روشنی راستے میں ہوگی تو بھٹکو گے نہیں، اندھیروں میں سے بھی گزر جاؤ گے۔ نسبت رسولی کا ہتھیار ہاتھ میں ہوگا تو شیطان اور نفس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم انہیں شکست دیتے ہوئے اپنی منظر مقصود کی طرف رواں دواں ہوگا۔ یہ وہ جنت آپ کو ملے گی، یہ آپ کا انعام ہے، یہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے بنائی ہے۔